اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں بات پہنچی ہے متن تک. ٹھیک، متن کا عنوان ہے فرہاد. فرہاد یہ ایک لڑکے کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، لڑکا آدمی جو بھی کہہ لو. ٹھیک، فرہاد کارمند دانشگاہ مشہد است. فرہاد مشہد کی یونیورسٹی میں ملازم ہے. کارمند کا تو ملازم ہے نا، کارمند کہتے ہیں سرکاری ملازم کو، سرکاری نوکری کرنے والے کو. ٹھیک، فرہاد کارمند دانشگاہ مشہد است. فرہاد مشہد یونیورسٹی کا ملازم ہے. ٹھیک، وہ ہمسرش مریم اور اس کی بیوی مریم. وہ ہمسرش اور اس کی بیوی مریم کارمند ادارے پوسٹس، پوسٹ آفس کی ملازم ہے، ملازمہ ہے. ادارے پوسٹ یعنی پوسٹ آفس، ادارے پوسٹ یعنی پوسٹ آفس. ہاں یاد رہے، ادارے پوسٹ یعنی پوسٹ آفس. اور اس کی بیوی مریم پوسٹ آفس کی ملازم ہے. فرہاد و مریم ہر روز صبح باہم از خانے بیرون میرمند. فرہاد اور مریم ہر روز صبح، ہر دن صبح، باہم ایک ساتھ، از خانے گھر سے، بیرون میرمند باہر جاتے ہیں. فرہاد اور مریم ہر دن صبح ایک ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا جاتے ہیں. مریم ساعت 2 بخانے می آید. مریم 2 بجے گھر آتی ہے. مریم ساعت 2 یعنی 2 بجے، بخانے گھر، می آید آتی ہے. بتنہا ناہار می خورد اور اکیلی دوپہر کا کھانا کھاتی ہے. ناہار یعنی دوپہر کا کھانا. ناہار یعنی دوپہر کا کھانا. فارسی زبان میں سمجھ رہے ہیں، الگ الگ ٹائم پہ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا الگ الگ نام. ہم صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، جو آج دن میں آپ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں سبحانے. کہتے ہیں سبحانے یعنی ناشتہ. ما امروز سبحانے دیر خوردیم. ہم نے آج ناشتہ دیر میں کیا. چون ما صبحانے نہ خورده بودیم دیر آمدیم. کیونکہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تو اسی لیے دیر آیا. بدون صبحانے نمی توانیم درس بخوانیم. ناشتے کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے. صبحانے لازم ہے، صبحانہ ضروری. ناشتہ یعنی صبحانہ یعنی ٹھیک صبح میں لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نہار. نہار یعنی نہار بولتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، دوپہر کا کھانا. زور بعد جو کھانا کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہار. ٹھیک، اس کے بعد شام. یہ شام کا شام میں رات کا کھانا. شام وقت بھی ہے،
شام کیا ہے؟ وقت کو بھی کہتے ہیں، یعنی غروب سے پہلے، عصر کے بعد غروب سے پہلے اس کو شام بھی کہا۔ اور شام یعنی رات کا، مثلا رات میں آپ سے اگر کوئی پوچھے گا رات کا کھانا کھائے یا نہیں تو پوچھے گا شام خوردی یا نہ، امشب شام چه خوردی، آج رات کا کھانا کیا کھایا، امشب شام چلو مرغ خوردم، برنج خوردم، نان خوردم، ٹھیک؟ ہاں تو یہ دیکھیں، ہاں عدس پلو، چلیں ہو گیا۔ مریم ساعت 2 بخانے میں آیت، مریم 2 بجے گھر آتی ہے، وہ تنہا نہار میں خورد، اور اکیلی دوپہر کا کھانا کھاتی ہے، اما ہمسرش فرحات، لیکن اس کا شوہر فرحات، تا ساعت 4 در دانشگاہ، 4 بجے تک، تا یعنی تک، تا ساعت 4 بجے تک، در دانشگاہ است یونیورسٹی میں ہوتا ہے، و آنجا غذا میں خورد، اور وہیں کھانا کھاتا ہے، و آنجا اور وہاں پر، غذا کھانا میں خورد کھاتا ہے۔ پدر مریم در شہر نیشابور زندگی میں کند، پدر مریم، مریم کے باپ، در شہر نیشاپور، نیشاپور شہر میں، شہر نیشاپور شہر میں، زندگی میں کند رہتے ہیں، مریم کے والد نیشاپور شہر میں رہتے ہیں، او مدیر مدرسے است، وہ مدرسے کے پرنسپل ہیں، وہ مدرسے کے مدیر ہیں، وہ مدیر مدرسے است یعنی وہ مدرسے کے پرنسپل ہیں، در مدرسے او 18 معلم درس می دہند، در مدرسے او ان کے مدرسے میں 18 معلم، 18 یعنی 18، 18 یعنی معلم یعنی استاد، ان کے مدرسے میں 18 استاد درس می دہند پڑھاتے ہیں، درس می دہند درس دیتے ہیں یعنی پڑھاتے ہیں، و دانش آموزان زیادی درس می خوانند، دانش آموزان زیادی، اور بہت سارے طالب علم درس می خوانند پڑھتے ہیں۔ پدر فرحاد باغدار است، فرحاد کے والد باغدار ہیں، باغ کے مالک ہیں، وبا خانوادش در روستا زندگی می کند، اور اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں، روستا یعنی وبا خانوادش، اور اپنی فیملی کے ساتھ در روستا گاؤں میں زندگی میں کند رہتے ہیں، او یک باغ بزرگ و زیبا دارد، وہ ایک بڑا اور خوبصورت باغ رکھتے ہیں، بزرگ یعنی بڑا، زیبا یعنی خوبصورت، اچھا، او یک باغ بزرگ و زیبا دارد، وہ ایک بڑا اور خوبصورت باغ رکھتے ہیں، در باغ او درختہائے سیب انار ہلو وجود دارد، ان کے باغ میں سیب انار اور ہلو یعنی آلو بخارا، آلو بخارا کے درخت ہیں، در باغ او ان کے باغ میں سیب انار اور آلو بخارا کے درخت وجود دارد موجود ہیں۔ فرحاد و ہمسرش روزہائے جمعے، فرحاد اور اس کی بیوی جمعے کے دن، روزہائے جمعے یعنی جمعے کے دن، گاہی کبھی کبھی بے روستا می روند گاؤں جاتے ہیں،
وگاہی برائے دیدن خانواد مریم، اور کبھی کبھی مریم کی فیملی کو دیکھنے کے لیے نیشاپور میرمن نیشاپور جاتے ہیں۔ فرحات کی فیملی گاؤں میں رہتی ہے، اس لیے جمعے کے دن کبھی گاؤں جاتے ہیں یہ، اور کبھی نیشاپور جاتے ہیں مریم کی فیملی کو دیکھنے کے لیے۔ لطفاً پاسخ دہید، متن پڑھ لیا، اب یہ سوال متن سے ہی نکلے ہوئے ہیں، ان کے جواب متن میں گزرے ہیں۔ فرحات چکاریس، فرحات چکاریس، کارمند دانشگاہ، کدام دانشگاہ، دانشگاہ ہے دانشگاہ مشہد ہے۔ پھر سے بتاؤ پورا۔ فرحات چکاریس، ادارے اداریس، فرحات چکاریس، ابھی پڑھا پہلی لائن تھی۔ کارمند دانشگاہ، فرحات کارمند دانشگاہ مشہد۔ کتاب بند کرو، کتاب دیکھ کے نہیں، دیکھ کے تو کوئی بتا دے گا، دیکھ کے تو یہ بھی بتا دے گا۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے، ابھی پڑھا ہے نا پورا متن، تو دماغ کدھر رہتا ہے، کدھر رہتی ہے ہوش ٹھکانے رہتا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پڑھا ہے، جسٹ پڑھا ہے، جی جی جی، اتنا ذہن نہیں کہ آپ ایسی جواب دے سکو، دیکھ کے جواب دینا پڑے گا، ایسا پڑھنے میں کیا فائدہ؟ مریم کارمند کدام ادارے اس، مریم کارمند ادارے پوسٹر، آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں۔ مریم کارمند کدام ادارے اس، مریم کارمند مریم اب مرون ہے تو بھاگ جگہ نہیں ملی ہے، کو گنج والے کیوں ہوتا کیا ہے ساحل دیکھ رہا ہے کتاب میں؟ مریم کارمند کدام ادارے، ہاں یہ سوال ہے، یہ تو سوال ہے۔ مریم کارمند کدام ادارے اس، مریم کس آفس میں، کس ادارے میں کام کرتی ہے؟ پوسٹ آفس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ، خالی پوسٹ کو کہتے ہیں، ادارے پوسٹ۔ مریم کارمند ادارے پوسٹس، مریم کارمند ادارے پوسٹس۔ ساجد صاحب، مریم و فرحات کجا نہار می خورند؟ مریم و فرحات کجا نہار می خورند؟ نہار کیا کہتے ہیں؟ بھی ادھر لکھا دوپہر، می خورند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پوچھ رہے ہیں کہ مریم اور فرحات کجا یعنی کہاں، نہار یعنی دوپہر کا کھانا، می خورند کھاتے ہیں۔ مریم اور فرحات دوپہر کا کھانا کہاں کھاتے ہیں؟
در خانه ساعتدو ناهر نفرت و فرحات فرحات دیکھ کتاب کی عبارت کے حساب سے پڑھیں گے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مریم ساعت دو بخانے می آیت و تنہا نہار می خورد و فرحات تا ساعت چہار در دانشگاہ و آنجا غذا می خورد. شارٹ کرنا ہے تو یہ کہ مریم در خانے نہار می خورد و فرحات در دانشگاہ. اور کتاب کی جو ایک دم مین عبارت تھی اس کو بتانا ہے تو ایسے بتانا پڑے گا جیسے میں نے ابھی کہا کہ مریم ساعت دو بخانے می آیت و تنہا نہار می خورد و فرحات تا ساعت چہار در دانشگاہ و آنجا غذا می خورد. یہ کتاب کی بات. چلیں پدر فرحاد و پدر مریم چکارے اند. پدر فرحاد و پدر مریم چکارے اند. پدر فرحاد باغدار است و پدر مریم مدیر یا معلم ہے کہ مدیر اس کی ماں ہے. معلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے کیا ہے؟ پدر فرحاد و پدر مریم. پدر فرحاد باغدار است و پدر مریم معلم مدرسه است. یا خالی معلم است ختم. مدرسه کا نہیں ضرورت نہیں، معلم است. مدیر نہیں ہے اس کا باپ. مدیر کون ہے؟ پرنسپل کون تھا؟ مریم کے والد تھے. کون ہے مدیر؟ مریم کے باپ. ابھی تو کہا کہ مریم کے باپ جو ہے وہ استاد ہیں. مریم کی ماں تھی مدیر مدرسے مریم کی ماں تھی. آیا مریم و ہمسرش باہم بخانے میں آیند. کیا مریم اور اس کا شوہر ایک ساتھ گھر آتے ہیں؟ نہ، مریم تنہا بخانے میں آیا یا باہم بخانے میں آئیں. اتنا بھی خالی کہہ دیں جدا جدا بخانے میں آئیں. جدا جدا یعنی الگ الگ گھر آتے ہیں، ایک ساتھ نہیں آتے. خانوادہ مریم و فرحات کجا زندگی میں کنند. ان کی فیملی کہاں رہتی ہے؟ خانوادہ مریم در شہر نیشابور زندگی میں کنند و خانوادہ فرحات در روستا زندگی میں. در روستا یا دہ. روستا بھی کہہ سکتے ہیں، دہ بھی کہہ سکتے ہیں. روستا یعنی گاؤں، دہ یعنی دیہات گاؤں. بات ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک. خانوادہ مریم در شہر نیشابور زندگی می کنند و خانوادہ فرحات در روستا زندگی می کنند. فرحاد و مریم روزہائے جمعے پہ کجا می روند. ساجد صاحب آگے آپ کا سوال. فرحاد و مریم روزہائے جمعے بے کجا می روند.
فرہاد و مریم روزہائے جمعے گاہی پہ روستا و گاہی نیشاپور می روند. کبھی دیہات جاتے ہیں وہ فرہاد کی فیملی کو سے ملنے کے لیے، اور کبھی نیشاپور جاتے ہیں مریم کی فیملی سے ملنے. فرہاد و مریم روزہائے جمعے گاہی بے روستا و گاہی بے نیشاپور می روند. ٹھیک، اللہ خیر کرے بھائی. دل دماغ آدمی لگائے گا تو دل دماغ میں آئے گا. دل دماغ تالا لگا کے آئیں گے تو کیا آئے گا بھائی، ہے نا. کھڑکی کھولیں گے تو ہوا آئے گی نا، کھڑکی بند رہے گی تو کہاں سے آئے گی. ایسے ہی دل دماغ کا دروازہ لاک کر کے آتے کلاس میں تو کیا سمجھ میں آئے گی اور کیا سیکھیں گے. دل دماغ کھول کے آئیں، شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ آئیں تو دل دماغ میں بات بیٹھے گی. دل دماغ اتنا لگنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ ایک ایک لائن حفظ ہو جانی چاہیے. جب پڑھے آدمی تو ایک ایک لائن یاد ہو جائے، حفظ ہو جانی چاہیے. مانند مثال بگوئید. کدھر رہتا ہے تو تھانے پہ کیوں ٹہلنے چلا جاتا ہے تو؟ مانند مثال بگوئید، مثال کی طرح کہیے. پہلے مثال سمجھیے، مثال کیا ہے؟ من مدرسے رفتن دوستم. ٹھیک، یہ 3 کلمے ہیں. پہلے ضمیر ہے، اس کے بعد ایک جگہ مدرسہ، پھر رفتن مصدر ہے، اس کے بعد دوستم. ٹھیک، من مدرسے رفتن دوستم. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. ان تینوں کو ملائیں گے جب آپ تو جملہ بنے گا من تنہا بے مدرسے نمی روام. یعنی منفی کرنا رہے گا آپ کو. من تنہا بے مدرسے نمی روام، من و دوستم باہم. پھر ادھر باہم لانا ہے، یعنی ضمیر کے بعد آپ کو تنہا لانا پڑے گا. ادھر دیکھ رہے ہیں، ضمیر کے بعد تنہا لانا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد دوستم جو تیسرا کلمہ ہے اس کے بعد باہم لانا پڑے گا. پھر بے مدرسے می رویم. ادھر نمی روام واحد تھا من، اور ادھر می رویم اس لیے ہو گیا کہ من و دوستم 2 ہو گئے. ٹھیک، پہلے واحد متکلم تھا اس لیے نمی روم. ٹھیک، اور ادھر من و دوستم مل کر کے جمع متکلم ہو گئے اس لیے می رویم ہو گیا ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے ضمیر لانی ہے، ضمیر کے بعد ایک کلمہ تنہا لانا ہے. پھر جو مصدر دیا ہوا ہے اس مصدر سے اسی ضمیر کے مطابق فعل منفی لانا ہے. کیا لانا ہے؟ فعل منفی لانا ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ من و دوستم. ٹھیک، باہم پھر ایک لانا پڑے گا، اور پھر فعل کو کیا ہے ضمیر کے مطابق مثبت صورت میں لانا ہے. مثلا کہیں گے سعید غزا خوردن پدر بزرگش. کیا کریں گے اس کو؟ سعید تنہا غزا نمی خورد. سعید تنہا غزا نمی خورد. سعید و پدر بزرگش باہم غزا می. کیا آئے گا؟ خوریم آئے گا. سعید کیا ہے؟ واحد غائب ہے نا. پھر اس کے ساتھ ایک پدر بزرگش لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جمع غائب ہو گیا. تو کیا آئے گا؟ یہ اس طریقے سے سعید تنہا غدا نمی خورد. ٹھیک، سعید و پدر بزرگش باہم غزا می خورند. ٹھیک، یہ اس طریقے سے کل آپ لوگ لکھ کے لائیے گا اس کو، یہ چاروں
لکھتا ہوں اور